اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دنیا بھر میں شادی کی رسم اچھے اور منفرد طریقے سے منائی جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس رسم کو غلط رنگ دے کر اس کو ناپاک بنا دیتے ہیں۔ اسلام میں شادی کو بہت ہی مقدس سمجھا جاتا ہے، بہت سادگی سے منانے کا حکم ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودی اپنی شادیوں میں کون سے شرمناک کام کرتے ہیں۔ یہودیوں نے اپنی ہی مقدس کتاب تورات میں بہت سی تبدیلیاں کی جن کا مقصد یہودیوں کو مقدس سرزمین فلسطین میں آباد کرنا تھا۔ یہودی سب کے سامنے اپنے خونی رشتوں سے شادی کر لیتے ہیں اور اس کام میں کوئی بھی قباحت، کوئی بھی شرمندگی محسوس نہیں کرتے۔ موجودہ یہودی مذہب میں اس بات کی اجازت ہے کہ ایک مرد اپنی ماں، بہن، یہاں تک کہ اپنی نانی یا دادی سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک عورت کو بھی اجازت ہے کہ وہ اپنے بھائی، اپنے باپ یا دادا یا نانا کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ ان کے مذہب میں اس بات کی اجازت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بھتیجی یا بھانجی سے بھی شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ ناظرین محترم، آج کل ایک فتنہ بہت پھیل رہا ہے کہ مرد مرد سے، عورت عورت سے شادی کر رہے ہیں، جس کی اسلام میں ممانعت ہے اور اس پر سخت وعید آئی ہے۔ اللہ نے قوم لوط کو اسی وجہ سے ہلاک کر دیا اور ان کا نام و نشان ختم کر دیا، اور پتھروں کی بارش سے تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ آسمان سے ایسے پتھر گرے جیسے موسلا دھار بارش ہوتی ہے۔ وہ جگہ آج بھی مقام عبرت ہے ساری دنیا کے لیے۔ ملک شام کا ایک صوبہ ہے حمص، اس کا ایک شہر تھا جس کا نام صدوم تھا۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے کافی لوگ مہمان بن کر ان کی آبادیوں میں آتے تھے اور شہر کے لوگوں کو مہمان نوازی کا بوجھ اٹھانا پڑتا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بہت سے لوگ اس شہر میں آنے لگے ہیں اور ہمیں ان کی مہمان نوازی کرنی پڑتی ہے تو اب وہ تنگ آ چکے تھے۔ اس صورت میں شیطان مردود نے اپنا نہایت ہی خطرناک وار کیا کہ اگر تم لوگ ان مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو، ان کو خود سے دور کرنا چاہتے ہو، ان کی مہمان نوازی سے تنگ آ چکے ہو، تو ایسا کرو کہ جب بھی کوئی مہمان یہاں آئے تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح آہستہ آہستہ یہ قوم اس گناہ کی عادی ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کو اس قوم کی طرف مبعوث فرمایا اور اس قوم کو اس برے فعل سے منع کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ نے اپنی قوم کو اس برے فعل سے منع کیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ نہایت ہی شرمناک اور برا فعل ہے، جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہ مانی تو اللہ نے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ آسمان سے اتر آئے اور عرض کی، اے اللہ کے نبی، آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گئے اور اوپر لے جا کر اسے الٹ دیا گیا۔ پھر ان لوگوں پر پتھروں کی بارش ہوئی اور اس قدر زور سے بارش ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ پہلے بھی برسے ہیں پتھر اور قیامت سے پہلے بھی برسیں گے۔ ناظرین محترم، یہ کیسا برا فعل ہے کہ آج لیسبینز اور گیز کے حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ ایسی قومیں تباہ ہو گئیں، برباد ہو گئیں جنہوں نے اس طرح کے کام کیے۔ جارڈن میں ڈیڈ سی ہے، بالکل اس میں کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی مچھلی، کوئی جاندار وہاں زندہ نہیں رہ سکتا، بلکہ بندہ بھی اس میں نہیں ڈوبتا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کے ذریعے زمین سے اس پوری آبادی کو اوپر لے گئے اور آ کر اسے اتنے زور سے پٹخا۔ اب وہ آبادی تو برباد ہو گئی، چونکہ وہاں سے زمین کا حصہ اٹھایا گیا تھا۔ اگر آج دنیا میں سطح زمین سے سب سے گہرا جو مقام ہے وہ ڈیڈ سی ہے۔
ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والی قوموں کا یہ حال ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کا نام و نشان اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ متعدد مقامات پہ اپنے بندوں کو مخاطب فرما کے کہتا ہے کہ اب اس زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ کیسا نشان بنایا ہم نے، عبرت کا نشان پچھلی قوموں کو، ایسی قومیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے غضب سے نجات عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اور آپ دین متین کی اشاعت کرنے میں میرے ساتھ شریک ہو جائیں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر کوئی اوریانی اور بے حیائی پھیلانے میں پیش ہے۔ لہٰذا ہماری یہ کاوش ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی سنتوں کو، حضور علیہ السلام کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو پرچار کر سکیں اور ہم زیادہ سے زیادہ دین کو پھیلا سکیں۔ لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کاوش میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔